ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور بلند کیا ہم نے ان کے اوپر طور کو ان کے وعدے کے سبب۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہفتے والے دن میں تم نے حد سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے بڑا سخت اور بڑا پکا وعدہ لیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان آیت مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کی اس مخصوص کیفیت کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حکم دیا کہ تم لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب ان کے پاس سے جو گھر کے سب طرف سے دریا گزرتا تھا، اس دریا میں حالت یہ ہونے لگی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہے نا وہ دریا کے بالکل اوپر سطح پر آ جاتی ہیں اور پانی کے سامنے تیرتی تھیں، اور جیسے ہی ہفتہ ختم ہوتا وہ اتوار والے دن، پیر والے دن، بدھ والے دن، جمعرات والے دن وہ پانی کی تہہ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں سے جاتی ہیں۔ اچھا، یہ لوگ کچھ عرصہ تو اپنے شریعت کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے کہ نہیں بھی ہفتے والے دن مچھلی جو ہے نا نہیں پکڑنی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ماجرا یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں شریعت کا احساس ذمہ داری ختم ہوتا چلا گیا، اور ان لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے کے لیے کوئی پلاننگ شروع کر دی۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے نا بالکل دریا کے سائڈ کنارے پر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں دریا کے اوپر تیرتی ہوئی گزرتی تھی نا تو وہ دریا کا پانی گڑھے کی طرف کھول دیتے۔ وہ پانی کھولتے تو ظاہر ہے کہ جب دریا اس طرف منہ کرتا، جب دریا اس طرف منہ کرتا، دریا کا پانی گزرتا تو مچھلیاں اس پانی میں تیرتی ہوئی گڑھوں میں گر جاتی۔ جب وہ گڑھوں میں گرتی تو یہ لوگ اس کو بند کر دیتے۔ اب مچھلی گڑھے کے اندر چلی جاتی، ہفتہ گزر جاتا، جب اتوار آتی تو یہ لوگ وہاں سے مچھلی پکڑ لیتے اور باقی لوگوں سے کہتے دیکھو جی ہم نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑی، اتوار والے دن پکڑی ہے نا۔ یہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات میں نافرمانی کا ایک نیا راستہ نکالا۔ اچھا، اس دور میں جو موجودہ نبی تھے وہ ان کو سختی سے منع کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اس عمل سے باز نہیں آئے۔ اچھا، ان کی اس شرارت کے بعد اس قوم کے لوگ 3 طبقوں میں بٹ گئے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو ایسا تھا جو ہفتے والے دن مچھلیاں اس طرح پکڑتا تھا، اور دوسرا گروہ ایسا تھا جو سختی سے اس بات کی مخالفت بھی کرتا تھا اور اس کام سے نفرت بھی کرتا تھا، اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو اس کام کی مخالفت تو نہیں کرتا تھا، اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن خاموشی اختیار کرتے تھے۔ تو اب ایسا ہوا کہ ایک دن یہ لوگ رات کو سو کر اٹھے تو وہ تیسرا گروہ جو تھا نا جنہوں نے اس بات کی سختی سے مخالفت کی تھی، انہوں نے اپنی بستی کے اس حصے کی طرف دیوار بنا لی اور اپنے آپ کو ان سے قطع تعلق کر لیا، اپنا آپ ان سے جدا کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن سویرے اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کے ہمسایوں کی طرف سے کوئی بولنے چالنے کی آواز نہیں آ رہی، کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا۔ جیسے زندگی بیدار ہوتی ہے نا تو گھروں میں شور اٹھتا ہے، بچے بولتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی بولنے کی آواز نہیں آ رہی تو انہوں نے دیواروں سے اوپر چھلانگ مار کے دیکھا، اوپر چڑھ کے دیکھا انہوں نے، تو دیکھا کہ اس طرف کے سارے لوگ جو تھے نا وہ سارے کے سارے بندر بنے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا کہ وَكُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم سارے کے سارے بندر ہو جاؤ۔ ان میں سے وہ لوگ جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے وہ بھی بندر ہو گئے، اور وہ لوگ جو ان کو منع نہیں کرتے تھے، حامی تو نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ بھی بندر ہو گئے۔ صرف بچے وہ لوگ جو اس بات سے نفرت کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ان کو سختی سے منع کرتے تھے۔ اچھا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اس کو ہم نے نصیحت بنا دیا، عذاب کو ہم نے نصیحت بنا دیا ان کے آگے والے لوگوں کے لیے، پیچھے والے لوگوں کے لیے، تاکہ آنے والے دور کے متقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے اندر ایک بہترین نشانی ہے عبرت کی۔ آپ اندازہ کریں کہ مچھلی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، قوم کے لوگ تھے 100 بندہ، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 33 ایک سائڈ پہ ہو گئے، 33 ایک سائڈ پہ ہو گئے، 33 ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ جو 33 تھے نا
ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی پکڑتے تھے۔ اچھا دوسرا 33 کا گروہ جو تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے، پکڑتے وہ بھی نہیں تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا گروہ جو تھا نا 33 افراد کا، وہ ان لوگوں کو سختی سے منع کرتے تھے۔ اب اس قوم پر جب عذاب آیا تو 66 افراد اللہ کے عذاب سے بندر بن گئے، 33 افراد باقی بچ گئے۔ وہ جو 66 بندر بنے تھے نا، ان میں سے 33 افراد تو وہ تھے جو جرمدار تھے، وہ باقاعدہ مچھلی پکڑتے تھے، جرم ہوتا تھا تو اس لیے۔ اچھا باقی 33 افراد جو تھے نا، وہ اس لیے اس عذاب کے اندر آ گئے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی سے روکتے نہیں تھے۔ ان کا جرم یہ تھا، مچھلی نہیں پکڑتے تھے وہ، لیکن وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے روکتے نہیں تھے۔ جو روکتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ نا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی جگہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو تو اس کو سختی سے روکو۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے نا تو پھر ادنیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اسے دل کے اندر معیوب سمجھو۔ ہمارے ہاں مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیا میں کسی کا ہمسائے ہو نا، ہمارے ہمسائے خاندان کے لوگ، دوست احباب، ہم دنیا کے معاملے میں ان کا سخت مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم دین کے معاملے میں کسی کو نہیں روکتے۔ اس کی گاڑی ہے تو ہماری گاڑی بڑی ہونی چاہیے، اس کا مکان ہے تو ہمارا مکان بڑا ہونا چاہیے، اس کا لباس ہے ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، اچھا اس کا کھانا پینا تو ہمارا کھانا پینا اس سے اچھا ہو۔ ہم سخت ترین مقابلہ کرتے ہیں۔ اس سخت ترین مقابلے کے اندر ہماری جتنی انرجی ویسٹ ہو جائے ہم کوشش کرتے ہیں اور اسے جیت کر دکھاتے ہیں۔ گاڑی بھی بڑی ہوتی ہے، مکان بھی بڑا ہوتا ہے۔ اچھا اگر آپ کے ساتھ والے بتا دیا جائے نا کسی کو، یار فلانا آدمی جو ہے نا وہ پیسوں سے شراب پی رہا تھا، تو ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اچھا حرام کے پیسے آ گئے، اس کے پاس کیا کر سکتے ہیں، ابھی اللہ پوچھے گا ان سے۔ یعنی کہ ہم یہ کھاتا جو ہے نا یہ اللہ کے پوچھنے پر ڈال دیتے ہیں۔ بھئی اس نے بڑی گاڑی لی تھی، پھر اللہ کیوں نہیں پوچھتا؟ اس نے بڑا مکان بنایا تھا، پھر بھی آپ کہہ دیتے بھئی خود ہی اللہ پوچھے گا، یار میں تو حلال کے پیسوں میں اسی چھوٹے مکان کے اندر گزارا کروں گا، میں تو اسی حیثیت میں جو اللہ نے رکھا ہے چھوٹی گاڑی میں چلتا رہوں گا، میں تو اسی حیثیت میں جس میں اللہ رکھا ہے تو آرام سے نہیں، ہم دنیا میں ٹوٹل مقابلہ کرتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بس جی اللہ پوچھے گا اس سے، ہم یہ سارا معاملہ اللہ کے پوچھنے پر ڈال دیتے ہیں، ہم اس سے کچھ بھی مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے مقابلے میں تو جو بھی ہو جائے، ہم دین کے مقابلے میں اپنی اولاد کو نہیں روکتے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جی جناب آپ کا بیٹا نماز کے لیے نہیں آتا، بس جی امام صاحب کیا کریں، بچہ منہ زور ہو گیا ہے۔ اچھا یہی بچہ جو ہے نا اگر موٹر سائیکل کے معاملے پر ضد کر لے، اور یہی بچہ اپنی گاڑی کے معاملے میں ضد کر لے، ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو گاڑی نہیں لے کے دینی تو نہیں لے کے دینی بس۔ اور اگر یہی بچہ اپنی مرضی کی شادی کر کے آ جائے، ہم مرنا جینا ایک کر دیتے ہیں خاندان کے اندر۔ بچے کو ہم نے گھر میں نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا، بس ختم ہو گئی بات۔ ہم پورے خاندان کا اس بچے کے ساتھ بائیکاٹ کروا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس بچے نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے، وہ کیا تو حلال کا کام ہے، بہرحال شادی کی ہے، اگرچہ ٹھیک ہے والدین سے پوچھے بغیر کی ہے، کیا تو حلال کا کام ہے، نکاح کر کے آیا، کوئی زنا کر کے تو نہیں آیا۔ اچھا وہ باہر اس کے ادھر ادھر معاملات معاذ خراب ہو جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں بس جی کیا کریں، نوجوان نسل امام صاحب سمجھتی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے زنا کو، لڑکیوں کے ساتھ ملنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو ہم صرف کہہ دیتے ہیں بس جی کیا کریں، نوجوان نسل ہے جی مانتی نہیں ہے بات۔ اور اگر وہ بچہ مرضی کی شادی کر کے آ جائے، ہم اسے خاندان سے بائیکاٹ کروا دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم دنیا کے معاملے میں اتنے دلیر ہیں کہ اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس جی بچہ مانتا نہیں ہے۔ بیٹی پردہ نہیں کرتی، بس جی امام صاحب بڑا سمجھایا ہم نے، ان کو مانتی نہیں ہے، کہتی ہے جی اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، کالج کے اندر پڑھتے ہیں، یہ سوشل ہو گئے ہیں، ان کے خیالات روشن ہو گئے ہیں۔ اچھا وہ بہت سارے معاملات ہیں کہ ہم دین کے مقابلے میں کسی کے ساتھ ٹکراؤ اختیار نہیں کرتے، اور دنیا کے معاملے میں ہم ضرور کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ یہ نشان عبرت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موعظۃ للمتقین فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ یہ عذاب جو ہے نا ان کے پہلے والوں کے لیے اور آخر والوں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ عبرت بنا دیا۔ یہ متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے دین کی نافرمانی ہو رہی ہو نا جہاں پر، اور جو شخص خاموشی اختیار کرے، تو نافرمانی کرنے والا تو اللہ کی پکڑ میں آتا ہی آتا ہے، یہ بندہ بھی ساتھ آ جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ اس کے ذمہ تو رکھی تھی، احکامات شریعہ کی پاسداری کروانا اس کی ذمہ داری میں بھی تو رکھا تھا اللہ رب العالمین نے۔ تو جب اس نے اپنے منصب کو پورا نہیں کیا تو پھر اللہ رب العالمین کی گرفت اس بندے پر آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں جہاں تک اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، وہاں پر دین نافذ کریں، اپنے گھر میں دین نافذ کریں، اپنے دفتر میں دین نافذ کریں،
اپنی سوسائٹی میں دین نافذ کریں، اپنے خاندان میں دین نافذ کریں، اپنے دوست احباب کو دین کی بات کریں، کم سے کم جہاں تک ہماری اپروچ ہے وہاں تک تو دین نافذ کریں۔ ہم صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں جی دیکھیں معاشرہ خراب ہو گیا، معاشرہ خراب ہونے کے بعد ہم بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، کپڑے جھاڑ کے ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، معاشرے میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں ہوتی رہیں۔ معاشرہ خراب ہو گیا تو ہم نے کیا ہے، ٹھیک کرنا تو ہم نے کرنا ہے، خراب ہو گیا تو ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ لوگ عہد کر لیں کہ اور کچھ نہیں تو آپ اپنے محلے کو عہد صاف کر لیں گے، آپ اپنی کمیونٹی کو صاف کر لیں گے، آپ اپنے خاندان کو صاف کر لیں گے، آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے گھر کو صاف کر لیں گے۔ پورا معاشرہ خراب ہے ہونے دو اس کو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا نا کہ آپ کا گھر کیسا تھا، آپ کا خاندان کیسا تھا، آپ کی سوسائٹی کیسی تھی، آپ کی کمیونٹی کیسی تھی، آپ کے دفتر میں کیا ہوتا تھا، یہ سب آپ نے جواب دینے ہیں نا۔ اسلام آباد والوں کو جواب ہم تھوڑی دیں گے، پنجاب والوں کو جواب ہم تھوڑی دیں گے، کے پی کا جواب ہم تھوڑی دیں گے، ہم تو اپنے گھر کا جواب دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر میں درستگی پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد جہاں تک اللہ نے سہولت دی ہے، جہاں تک اللہ نے طاقت دی ہے، اپنے قرب و جوار میں ہر برائی کو ختم کریں۔ اگر ختم نہیں کریں گے تو صرف عذاب کے اندر وہ نہیں آئیں گے بلکہ ان کے عذاب کا وبال ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔